بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. جنرل سائنس 9-10 اس کے فرسٹ چیپٹر کی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اس کے سیکنڈ لیکچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. باب نمبر 1، سائنس کا تعارف اور کردار. اس کا آج کا سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارا 1.2 یعنی 1.2، اسلام میں سائنس کا تصور، کانسیپٹ آف سائنس ان اسلام. اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام حقائق کو پیش نظر رکھتا ہے اور قدرت کے مظاہر اور دستیاب وسائل کو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال میں لانے کی دعوت دیتا ہے. تو جی اسٹوڈنٹس، اسلام ہمارا جو ہے ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے، ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام حقائق کو پیش نظر رکھتا ہے. یعنی زندگی میں جتنے بھی حقائق ہیں، اس کے جو فیکٹس ہیں، ان کو پیش نظر رکھتا ہے. یعنی یہ کوئی تصوراتی دین نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل مذہب ہے. اور قدرت کے جتنے بھی مظاہر ہیں، قدرت کے مظاہر کیا ہوتے ہیں کہ قدرت نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین کے اندر پائے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، سمندر، پہاڑ، پوری کائنات، یہ قدرت کے مظاہر ہیں. اور دستیاب وسائل، اور جتنے بھی دستیاب وسائل ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال میں لانے کی دعوت دیتا ہے. تو اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں زندگی کے مختلف حقائق کو ہمارے لیے، ہماری فلاح کے لیے پیش نظر رکھتا ہے اور قدرت کے پیدا ہوئی جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی وسائل ہیں ان کو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال میں لانے کی دعوت دیتا ہے. چونکہ اسلام ایک عملی دین ہے، اس لیے جس تعلیم کی یہ تلقین کرتا ہے اس کی بنیاد دلیل، مشاہدہ، تجربہ اور نتائج کے اخذ کرنے پر ہوتی ہے. تو اسلام ایک عملی دین ہے، یہ ایک سائنسی دین ہے. یہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر ان کا مشاہدہ کیے، بغیر ان کا تجربہ کیے نتائج اخذ نہیں کریں. قرآن شریف کی بہت سی آیات میں اس کے واضح اشارات ملتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ افلا یتفکرون، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ قرآن حکیم کی مختلف آیات میں علم اور اس کی فضیلت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، بلکہ وحی الہی کا آغاز ہی ایک ایسی سورہ سے ہوا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ امر یعنی حکم دیا گیا میں پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پڑھ ساتھ نام اپنے پروردگار اپنے کے جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو یہ پہلی آیات ہیں جو نبی پاک کے اوپر غار حرا میں نازل ہوئیں. ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پڑھ ساتھ نام پروردگار اپنے کے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. پڑھ، اور پروردگار تیرا بہت کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5. قرآن آیات کی طرح متعدد احادیث میں بھی علم، اس کی اہمیت اور مسلمانوں پر اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یا پنگوڑے سے قبر تک علم حاصل کرو. تو ہمارے پاس بینگ مسلم دو ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک ہمارا دین پہنچتا ہے. ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. تو قرآن پاک میں واضح طور پر علم حاصل کرنے کا، علم سیکھنے کا اور سکھانے کا ہمیں بینگ مسلم حکم دیا گیا. تو جو پہلی آیات ہی ہیں ان میں لکھنے اور پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم یہ اوپر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو اسی طرح احادیث کے اندر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اگر مسلمان مرد ہیں یا عورت ہیں تو ہم پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یعنی یہ نفلی عبادت یا نہ اگر ہم نہ کریں تو اس کو چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے علم حاصل کرنا جو ہمارے اوپر فرض ہے. اور پھر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اور موت تک ہمیں علم حاصل کرنے کا آرڈر دیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سمجھو. انسان اور دیگر جانداروں میں تو ہم ہر جنس کے جوڑے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تاہم سائنسدان بتلاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے سے لے کر سمندر کی بڑی سے بڑی مخلوق تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے.
یعنی وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جوڑے ہیں اور ان سے اگلے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہم دیکھ نہیں پاتے، جو سمندر کے اندر ہیں یا انتہائی ایسی اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا۔ نر اور مادہ کے جوڑے سے ہی آگے حیوانات اور نباتات کی نسل چلتی ہے، یعنی کہ جانوروں کی اور پودوں کی نسل نر اور مادہ کے جوڑے سے چلتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہ یہ خود ہی یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ وہ واحد اللہ تعالیٰ ہے جو کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ فرما دیجئے، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں اور باتیں احاطہ میں نہ آئیں، اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو لکھنے کے لیے ہمیں روشنائی کے لیے سمندر دے دیا جائے تو وہ روشنائی، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی جو ہمارے اوپر عنایات ہے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے جنگل جو ہیں ان کی قلم بنا دی جائے اور پورے سمندر جو ہیں ان کی روشنائی بنا دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی جو ہمارے اوپر عنایات ہیں ان کو ہم لکھ نہیں سکتے، قلم ختم ہو جائیں گے اور روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد ختم نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی علم و عقل حقائق اشیاء کے ادراک سے عاجز ہے۔ انسانی علم اور عقل حقائق کے اشیاء کے ادراک سے عاجز ہے، کہ چیزوں کی جو حقیقتیں ہیں ان سے ہم عاجز ہیں۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ انسان کی جو عقل اور شعور ہے وہ جو ہماری موجودہ سولر سسٹم ہے اس تک پہنچ سکا ہے۔ ہم یہ جان پائے ہیں کہ اتنے ستارے ہیں جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، جن میں ہماری زمین بھی ایک ستارہ ہے، لیکن ہم زمین کے علاوہ چاند تک پہنچ پائے ہیں، آگے مریخ تک ہم نے اپنے سیٹلائٹ بھیج لی ہے، لیکن اس سے آگے کیا ہے اس کو ہم نہیں جان پائے۔ تو انسان کی عقل جو ہے وہ بے شمار چیزوں سے عاجز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو کائنات ہے وہ وسیع ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور تمہیں نہایت تھوڑا علم دیا گیا ہے، آیت 85 یا 85، یعنی انسان کے پاس جو علم ہے یہ بہت تھوڑا علم ہے، بے شمار علم ایسا جو کہ انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ بڑے بڑے سائنسدان حقیقت کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور ان کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور یہی سائنس کی بنیاد ہے۔ یعنی جو بار بار کہا گیا انسان کو کہ وہ غور کرے، فکر کرے، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بید دیے ہوئے ہیں ان کو کنگالے اور ان کو دریافت کرے، تو یہی سائنس ہے۔ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور آگے سرگرمی دی گئی ہے، ایکٹیویٹی دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 164 کا مطالعہ کیجئے، ترجمہ پر غور کرتے ہوئے مظاہر فطرت کی فہرست تیار کیجئے۔ کیا یہ مظاہر ہم کو قدرتی اصولوں سے روشناس کراتے ہیں؟ تو طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ سورہ بقرہ کھولیں، وضو کریں، قرآن پاک کھولیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا ضرور مطالعہ کریں، اور وہاں پہ غور کریں کہ وہاں پہ جو قدرت کے مظاہر ہیں وہ کون کون سے مظاہر بیان کیے گئے ہیں، ان کی فہرست تیار کریں، اور یہ دیکھیں کہ کیا وہ جو مظاہر ہیں وہ ہم کو قدرتی اصولوں سے روشناس کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس دیں، اور اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔